ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے آپ اپنے موضوع پر آتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کھرا سونا. ابھی یہ کون سا کھرا سونا کی بات کر رہی ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہی معلوم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی یہ وہ کھرا سونا ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور جس کی حقانیت یا جس کی صداقت میں کسی کو باک نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یوں تو تمام رشتے زندگی میں انمول ہوتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو بالکل خالص ہے، جو بالکل کھرا ہے، جس میں کسی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ رشتہ ہے اس ہستی کا جو انسان کو اس دنیا میں لاتی ہے. یوں تو خالق دو جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ماؤں کے رحم میں انسان کو جو ہے وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے، لیکن دنیا میں لانے کا صحرا جو ہے وہ جس ہستی اور جس ذات سے منسوب ہے اسے دنیا ماں کہتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممتا کا جذبہ ہے، جو مدرہڈ ہے، یہ صرف انسانیت تک ہی مخصوص نہیں ہے. جی آپ دیکھیے دیگر حیوانات میں، دیگر مخلوقات میں، چرند پرند میں ماں ہر روپ میں، ہر مخلوق میں ممتا سے لبریز ہے، ممتا سے بھرپور ہے. اپنی جان پہ کھیل جائے گی لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور جب اسے پڑھتی ہوں یا جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو آپ دیدہ ہو جاتی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ایک چڑیا اور اس کے انڈوں کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی کے ساتھ گزرا ہے. یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ بالکل الگ ہے. یہ بہت سارے ٹی وی چینلز پر، خاص طور پر جو تحقیقاتی پروگرامز دیتے ہیں، جو نیشنل جیوگرافک ہے یا اس طرح کے جو دوسرے چینلز ہیں جن پہ سائنسی ریسرچ پر مبنی پروگرام آتے ہیں، ان کی ٹیم کی تحقیق کردہ یہ رپورٹ تھی کہ ایک مرتبہ یورپ کے کسی جنگل میں، افریقہ کے، یورپ کے، بہرحال مغرب کے کسی جنگل میں بڑی بھیانک آگ لگ گئی. آگ لگی تو بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا، درخت بھی جلے، کچھ حیوانات بھی جو ہے وہ دم گھٹنے سے مرے. اب جب فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہنچا اور آگ پر قابو پایا گیا، اس کے بعد جو ان کی تحقیقاتی ٹیم تھی وہ بھی وہاں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچی کہ کیا بچا اور کیا خاک ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، ایک چڑیا ہے جو وہاں زمین پر پھیلائے ہوئے ہے اور وہ جل کر خاک ہو چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے. اب انہیں بڑی حیرت ہوئی وہ سائنسدانوں کو، جو وہ جو تحقیقاتی ٹیم کے اراکین تھے، کہ چڑیا یا پرندے تو شعلہ دیکھتے ہیں، دھواں دیکھتے ہیں تو وہ اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے یہ جل کر خاک ہوئی جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں، پرواز کی صلاحیت بھی ہے. تو ان لوگوں نے جب وہ چھڑی کی مدد سے یا اس کو، چڑیا کو، اس پرندے کو پلٹا، ہٹایا، تو دیکھا کہ اس کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ابھی بھی زندہ تھے، ابھی بھی میں زندگی کی رمق باقی تھی. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس وقت اس چڑیا نے دیکھا کہ جنگل میں آگ لگی ہے، اس نے اپنے بچوں کو اس پیڑ سے، اپنے گھونسلے سے اتار کر پہلے تو نیچے لائے. نیچے لانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی راہ فرار نہیں ہے، وہ تو اڑ سکتی ہے لیکن یہ بچے نہیں اڑ سکتے، تو اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر انہیں زندگی دے دی. اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی لیکن بچوں کو بچا لیا. اس نے دیکھا کہ جب بچے جو ہیں وہ اس تپش کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس آگ کی حدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس نے اپنے پر پھیلا کے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیا اور خود جل کر خاک ہو گئی لیکن ان بچوں پر آنچ نہیں آنے دی. تو یہ ہے وہ مدرہڈ، یہ ہے وہ ممتا، یہ ہے وہ ماں کے اندر. آپ یہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مثال دیتا ہے تو اس نے انتخاب بھی کس کا کیا؟ اس نے کسی رشتے کا انتخاب نہیں کیا اور تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے اس نے کہا کہ میں اپنے بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، ان سے 70 گنا زیادہ ان سے محبت رکھتا ہوں. اب یہ 70 گنا ہو سکتا ہے، 70,000 گنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بنیادی چیز جو ملتی ہے وہ 70 گنا ہے.
تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کا بھی انتخاب کیا اپنی محبت کی عکاسی کے لیے، اپنی محبت کی آئینہ داری کے لیے، تو اس جذبے کا یعنی ممتا کا، مدرہڈ کا اور ماں کی ذات کا انتخاب کیا. تو واقعی یہ کھرا سونا ہے جس میں کہ کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے. ہر رشتہ بے اعتبار ہو سکتا ہے، ہر رشتہ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کی محبت میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت بڑی خالص ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بالکل بے ریا ہے اور سیلف لیس ہے. لیکن جس قربانی کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یقینی طور پر میں نے بھی اس چیز کو پایا اور کئی جگہ پہ دیکھا. جو آپ نے اس کا ذکر کیا تحقیق کا، کسی طرح کا میں نے بھی دیکھا ہے کہ سردی کی وجہ سے ایک پرندہ جو تھا اپنے بچے کو پروں کے نیچے دبائے ہوا تھا. صبح کو جب اس کو اٹھایا تو وہ مری ہوئی تھی، جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے بچہ تھا اس کا. تو اس طرح کا یقینی طور پر اس کی کوئی نہیں ملتی مثال ماں کے محبت کی یا ماں کی ممتا کی یا ماں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کی مثال یقینی طور پر نہیں ملتی ہے. لیکن اس زمانے میں، آج کل کے زمانے کے اندر جب بچوں کے ساتھ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو بچے اسے کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ وقت نے جہاں دیگر چیزوں کو خالص بالکل نہیں رہنے دیا، وہیں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئی ہے. اب وہ فکر و خیال کی سطح پر ہو، سمجھ بوجھ کی سطح پر ہو، محسوسات کی سطح پر ہو. حالانکہ ماں کمی نہیں کرتی ہے، لیکن شاید اظہار کا وسیلہ ویسا نہیں رہا، یا وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں کنورسیشن تھا، ایک مکالمہ تھا، ایک محسوساتی سطح پر یا عملی صورت میں جو بچوں کو یہ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی تھیں، وہ چیز اب مفقود ہو رہی ہے. شاید ایک 7 لائز آف مائی مدر، 7 لائز آف مائی مدر، ایک عالم دین نے ایک شخص کی کسی کتاب کا یا اس کے بیان کا حوالہ دیا ہے، جس میں وہ شخص اپنی والدہ کے ان 7 مواقع پر بولے گئے جھوٹ کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ 7 مواقع تھے جب میری ماں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، آپ کو ایک اور چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں کہ ایک شخص کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی مر گئی. اس شخص نے، اس کا ایک 7-8 سال کا بچہ بھی تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جب بیوی کا انتقال ہو جائے گا تو مرد تو دوسری شادی کرے گا، اس نے دوسری شادی کر لی. اب وہ نئی ماں جب آئی گھر پہ تو ایک دن باپ جو ہے وہ اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ تو بتاؤ، تمہاری پرانی ماں یعنی پہلی ماں جو تھی وہ زیادہ اچھی تھی یا یہ جو دوسری نئی ماں ہے یہ زیادہ اچھی ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں پاپا، جو میری پہلی ماں تھی نا وہ جھوٹی تھی، جو میری نئی ماں ہے یہ سچی ہے. وہ حیران ہوتا ہے کہ اپنی سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور جسے ابھی آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سچی ہے. وہ حیران ہوا، پوچھا کہ بیٹا کیا مطلب ہے تمہارا، اس بات سے کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا پاپا آپ کو تو پتہ ہے میں بہت شرارتی ہوں، بہت نٹکھٹ ہوں، بہت ساری چیزیں توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہوں، شرارتیں کرتا ہوں، تنگ کرتا ہوں. تو اپنی ماں کی زندگی میں، اپنی پرانی ماں کی زندگی میں بھی ایسی شرارتیں کیا کرتا تھا. وہ ناراض ہوتی تھیں، ڈانٹتی تھی مجھے اور کہتی تھی، مجھے دھمکی دے کر کہ دیکھنا میں تجھے کھانا نہیں دوں گی آج، اور واقعی گھر سے نکال دیتی تھی. لیکن ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ مجھے پوچھتی پھر رہی ہیں لوگوں سے، میرا پتہ میرا ٹھکانہ مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. اور جب میں مل جاتا تھا تو وہ مجھے ساتھ لے کر آتی تھیں، میرا ہاتھ منہ دھلاتی تھیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر وہ مجھے کھانا کھلاتی تھیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر، لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتی تھیں، اور روتی جاتی تھیں، ڈانٹتی جاتی تھیں، سمجھاتی جاتی تھیں اور پیار بھی کرتی جاتی تھیں. تو وہ جو میری پرانی ماں تھی نا جھوٹی تھی، لیکن جو میری نئی ماں ہے یہ بڑی سچی ہے. میں غلطی ہوتی ہے مجھ سے، میں نے توڑ پھوڑ پھر کر دی، کچھ توڑ دیے، برتن توڑ دیے، کوئی سامان توڑ دیا، تو میری ماں مجھ پہ بہت ناراض ہوئیں، نئی ماں بہت خفا ہوئیں اور کہا کہ جا میں آج تجھے کھانا نہیں دوں گی اور میں کل صبح سے بھوکا ہوں. تو میری نئی ماں جو ہے یہ سچی ہے. باپ سن سا ہو کے رہ جاتا ہے. تو رشتوں میں بھی جہاں سگا اور سوتیلا پن آتا ہے وہاں آپ کو دیکھنے میں فرق ملتا ہے. لیکن جب سگی ماں کی بات ہوتی ہے تو 7 لائز آف مائی مدر، میری ماں کے 7 جھوٹ یا اس طرح کے شاید 8 جھوٹ، تو اس میں وہ بچہ یہ بتاتا ہے کہ میری ماں نے قدم قدم پر کس طرح مجھ سے جھوٹ کہا. وہ کہتا ہے کہ ہم بچپن میں بہت غریب تھے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے. تو جب میری ماں کھانا بناتی تھی، چاول بنائے، 1 پلیٹ
میرے سامنے رکھی اور کچھ اپنے سامنے رکھے. اس کے بعد وہ انتظار کرتی تھی کہ میرے سارے چاول جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, میری پلیٹ میں کھانے کو کچھ باقی نہ رہے. اور جب میں کھا لیتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے, ایسا کرو تھوڑا سا تو کھانا تم اپنی پلیٹ میں ڈال لو. اور وہ اپنے پاس سے آدھے سے زیادہ چاول میری پلیٹ میں منتقل کر دیتی تھی اور میں کھا لیتا تھا اور وہ بھوکی رہ جاتی تھی. اسی طرح ایسا ہوا کہ پھر کبھی کبھی ہمیں تو کھانے کو بہت کوالٹی فوڈ نہیں ملتا تھا, بہت جو غذائیت سے بھرپور غذا ہو, نیوٹریشس ڈائٹ ہمیں نہیں ملتی تھی. تو ہم ویکینڈز پر پہنچتے تھے دریا کنارے اور ہم مچھلیاں پکڑتے تھے. کبھی 2 مچھلیاں, کبھی 3 مچھلیوں کا شکار کر کے ہم گھر لے کر آتے تھے. میری ماں انہیں بھونا کرتی تھی, ان کے کباب بناتی تھی, روسٹڈ فش, اور اس کے بعد وہ میرے سامنے رکھ دیتی تھی اور میں بہت خوش ہو کے کھاتا تھا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ تقریباً 2-3 مچھلیاں تھیں اور میں بڑے چاؤ سے کھا رہا تھا. تو چونکہ بہت وافر مقدار میں تھا تو میں کچھ کھا رہا تھا اور کچھ ان کے جو پیسز تھے اس کے کانٹوں کے ساتھ, اس کی ہڈیوں کے ساتھ اس میں لگا چھوڑ دے رہا تھا. تو وہ ایک طرف رکھے ہوئے تھے. میری ماں آئی اور میرے پاس بیٹھی اور مجھے کھاتے دیکھ کے بہت خوش ہوئی. اس کے بعد وہ جو پس خوردہ تھا, جو مچھلی کے ٹکڑے جو میں نے چھوڑے تھے, وہ ان میں سے گوشت نکال کر کھانے لگی. تو میں نے کہا کہ ان میں سے کھائیں. بولی نہیں مجھے پسند نہیں ہے نا, یہ تو میں ایسے ہی کھا رہی ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیسے بنے ہیں. پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مالی وسائل نہیں تھے, تو میری ماں جو ہے وہ ایک ماچس کی فیکٹری میں کام کرتی تھی. وہ ماچس کی تیلیاں اور میچ باکسز, ماچس کی ڈبیاں لے کر آیا کرتی تھی اور پوری رات جاگ کر کے وہ ان ڈبیوں میں ماچس کی تیلیاں بھرا کرتی تھی, پیک کیا کرتی تھی. تھک جاتی تھی, گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور پھر رات کو وہ جاگ کر یہ کام کرتی تھی. تو میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں, میں تو بالکل تھکی بھی نہیں ہوں, تم جا کر سو جاؤ اور میں تھوڑی دیر کے بعد میرا یہ کام جلدی سے نمٹ جائے گا, میں بھی جا کر سو جاؤں گی. تو میں چلا گیا سونے کے لیے. پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ دن بھی آیا جب میں اسکول گیا اور میری ماں کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے, پھر بھی اس نے مجھے تعلیم دلوائی. مجھے یاد ہے گرمیوں کا زمانہ تھا اور میں امتحان کے لیے اسکول گیا تھا. میں کمرہ امتحان سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں نے کسی طرح ایک کولڈ ڈرنک مینیج کر لیا تھا, کسی مشروب کا, ٹھنڈے مشروب کا بندوبست کر لیا تھا. اب چلچلاتی دھوپ تھی, بہت گرمی تھی. میں جب کمرہ امتحان سے باہر نکلا, میری ماں نے میرے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور اس کے بعد وہ کولڈ ڈرنک مجھے پیش کیا. میں نے کہا کہ ماں تھوڑا سا تم بھی پی لو, گرمی ہے. بولی نہیں مجھے تو بالکل پیاس نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے ہے کیونکہ تم امتحان دے کر آئے. اور پھر میں نے وہ سارا ٹھنڈا مشروب اپنے اندر اتار لیا. پھر وقت اور آگے بڑھا, میں تعلیمی مدارج طے کرتا رہا, یہاں تک کہ میں وہ علاقہ چھوڑ کر کے میں ایک بڑے شہر میں چلا گیا اور بڑی بہترین کمپنی تھی جس میں میری ملازمت ہو گئی. اور پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں تمہیں کچھ رقم بھیجنا چاہتا ہوں, اور بلکہ انفیکٹ میں نے رقم ان کو منی آرڈر کی بھی, لیکن میری ماں نے وہ رقم لوٹا دی. جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تم نے یہ رقم کیوں لوٹائی, اس نے کہا میرے پاس انف منی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, تم رکھو, تمہیں آگے ضرورت پڑے گی, ابھی تو تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو, تمہیں اسٹیبلش ہونا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, پیسے نہ بھیجنا, میرے پاس ہے. پھر میں نے شادی کا ارادہ ظاہر کیا, بلکہ میں نے شادی کر بھی لی. تو میں نے یہ چاہا کہ میری ماں میرے ہاں آ کر رہے, لیکن میری ماں نے کہا کہ نہیں, چونکہ مجھے اس قصبے میں رہنے کی, اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, تو میں اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں خوش ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو. وقت بیتتا رہا یہاں تک کہ میری ماں کے فون آنے بند ہو گئے. 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, 4 مہینہ. جب 4 مہینے گزر گئے تو مجھے فکر ہوئی, میں نے فلائٹ لی اور میں کسی طرح اپنی ماں کے گھر پہنچا. جب میں ماں کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے میں تالا لگا ہے. میں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری ماں, نے کہا وہ ہاسپٹلائز ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب میں گھبرایا, میں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا. میں نے دیکھا کہ میری ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے, اس کے جسم پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے نرس سے پوچھا میری ماں کو کیا ہوا ہے. اس نے کہا تم نے بہت دیر کر دی, تمہاری ماں کینسر کی پیشنٹ ہے, اس کے سینے میں بہت درد ہوتا ہے, اسے بہت تکلیف ہے, یہ بہت تکلیف میں, اور اس کے پاس اب جینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے. اگر ہو سکے
تو اپنی ماں کو تھوڑا سا وقت دے دو. وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ 1-2 دن گزارے, میں نے ان کی تکلیف دیکھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, لیکن میری ماں کہتی تھی میرے بچے, میرے آنسو صاف کرتی تھی, وہ کہتی تھی میرے بچے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے کوئی پین نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. اور یہی بات کہتے کہتے اس نے میری بازوؤں میں میرے سامنے آخری ہچکی لی اور وہ دنیا سے چلی گئی. تو مائیں اپنا درد کبھی نہیں بتاتی. یہ وہ بچے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے, کہاں سمجھ نہیں چوک ہو پاتے جاتی شفتا. ہے, کہاں غلطی ہو جاتی ہے. شاید انہوں نے جن چیزوں میں خود کو مصروف کر رکھا ہے, انہوں نے ماؤں کو بچوں سے اور بچوں کو ماؤں سے دور کر دیا ہے. یہ بچے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, قربانیوں کا, ایثار کا, اس تمام چیزوں کا, میں نے دیکھا بچے اس محبت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, بلیک میل بھی کرتے ہیں ماں کو. کیونکہ مائیں کمزور ہو گئی ہیں, کیونکہ مائیں کمزور ہو گئی ہیں. اسلاف کی ماؤں پر نظر ڈالیے. آپ کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا قصہ سناتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے. والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا, بہت چھوٹے تھے. اب یہ چھوٹے سے بچے تھے, محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے. والدہ کو یہ خیال آیا کہ یہ بچہ اگر اسی طرح گلی محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا تو یہ تو خراب ہو جائے گا, اس ماحول کا اثر لے لے گا. میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس رنگ میں رنگے, اس ماحول کا پرورتا ہو. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بہت بڑا عالم دین بنے. مائیں بچوں کا مستقبل تراشا کرتی تھیں. جی, مائیں بچوں کا مستقبل تراشا کرتی تھیں. تو اس بچے کو ساتھ لیا, حضرت بایزید بستامی کو ساتھ لیا, اور اس علاقے کے ایک مشہور عالم دین کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت, یہ بچہ ہے میرا, اکلوتا بچہ ہے, یتیم ہے, اس کے والد نہیں ہیں. میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ جو ہے عام بچوں کی طرح گلی محلے میں کھیلتا کودتا پھرے اور اپنا وقت ضائع کرے, لہو و لعب کی نظر کرے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اپنے وقت کا ایک جید عالم دین بنے. یہ بچہ میں آپ کے سپرد کرتی ہوں. میں بیوہ ہوں, اللہ کی خاطر اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیجئے. اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی پرورش, اس کی تمام تر نگرانی میں آپ کے سپرد کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا, عالم دین نے, کہ بہن بے فکر ہو کر جاؤ, بے فکر ہو کر جاؤ. یہ بچہ جو ہے میرے پاس تمہاری امانت ہے, اور میں اس کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑوں گا. وہ عورت, ان کی والدہ, وہاں سے جانے لگی. پھر واپس کچھ سوچ کر واپس آئیں. کہنے لگیں کہ حضرت, یہ بچہ پہلی بار مجھ سے جدا ہو رہا ہے. کبھی میرے آنچل سے دور نہیں ہوا, کبھی یہ میرے آغوش سے دور نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. اسے میری یاد آئے گی, اور بہت آئے گی. اور جب اسے میری یاد آئے گی تو اس کے پڑھائی میں, اس کے ذہن و دل میں وہ یکسوئی نہیں ہوگی جو میں وہ چاہتی ہوں. تو اگر یہ آپ سے یہ فرمائش کرے کہ یہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر جانا چاہتا ہے اور اسے چھٹی چاہیے, چھٹی نہ دیجیے گا, اسے چھٹی نہیں دیجیے گا. میں محنت مزدوری کرتی ہوں, کرتی رہوں گی. اپنی ممتا کو میں کسی طرح مجبور پابند سلاسل کر لوں گی, اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گی. دید کی خواہش کے باوجود اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہوں گی, لیکن میں چاہوں گی کہ یہ یکسوئی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے اور یہ اپنی تعلیم پر پورا دھیان دے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں. کر لیا وعدہ. اب یہ بچہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگا وہاں. ایک دن کہنے لگا کہ مجھے میری امی بہت یاد آتی ہیں. میں کبھی بھی اپنی امی سے دور نہیں ہوا, مجھے میری امی بہت یاد آتی ہیں. استاد جی, مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے کہ میں جا کر اپنی ماں سے مل لوں, ان کے قدم بوسی کر لوں, ان کے ہاتھ چوم لوں. مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہیں. اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے. وہ اللہ سے گر گرانے لگے, گریہ اوزاری کرنے لگے کہ اے اللہ, تو ہی کوئی راستہ بتا, کوئی ایسا راستہ بتا کہ نہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹے, نہ اس بچے کا دل ٹوٹے. ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی, یا یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک حل ڈالا. انہوں نے کہا اس بچے سے کہ ٹھیک ہے بیٹا, میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں, یہ سبق تمہیں دے رہا ہوں, اگر تم یہ مجھے یاد کر کے ایک دن میں سنا دو
شام تک اگر تم یہ یاد کر کے مجھے سنا دو تو میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے اسے اتنا سبق دے دیا کہ اس بچے کے لیے وہ مشکل تھا یاد کرنا, اس کے بس کی بات نہیں تھی. اب بچے نے جب وہ کتاب پلٹی اور دیکھا کہ یہ اتنا سارا سبق ہے, اب وہ پریشان کہ یہ کیا کیا میرے استاد نے, اتنا سارا سبق میں کچھ گھنٹوں میں شام تک میں کیسے یاد کر سکتا ہوں. پھر اسے یاد آیا میری امی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اللہ کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے. اس بچے نے اپنے ننھے منھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ, میری ماں نے جو کہا تھا میرا دل تو اسے مانتا ہے, اور تیری ذات اور تیری رحمت پر بھی مجھے پورا یقین ہے. مجھے اتنی طاقت دے کہ میں شام تک اپنا یہ سبق یاد کر لوں. اور وہ جٹ گیا اس کو یاد کرنے میں, دل لگا کر رٹنے لگا, یاد کرنے لگا, یہاں تک کہ شام کو وہ اپنی کتاب اٹھا کر اپنے استاد کے پاس گیا اور کہا یاد ہو گیا, سبق مجھے یاد ہو گیا. اب استاد بھی حیران کہ یہ کیا کرامت ہے بھئی, یہ بچہ کیسے معجزہ, ہی تو میں نے تو اتنا سارا دیا تھا سبق جو کہ اس کی عمر سے کئی گنا بڑا ہے, زیادہ ہے, اور وہ نہیں کر سکتا یاد. اب سننا چاہا تو بچے نے فر 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 سب سنا دیا. اب کیا کریں, اب تو اجازت دینی تھی, دے دی اجازت کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. اب یہ خوشی سے اچھلتا کودتا, گاتا بجاتا, نغمے ترانے جو اچھی اچھی چیزیں اس کو یاد تھیں وہ گنگناتا گاتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا. گھر پہنچا, دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ تو بچے نے کہا ماں دروازہ کھولو, میں تمہارا بایزید. ماں کہتی ہے کون بایزید؟ میرا بایزید یہ تو نہیں ہے, میں تو اس دن یہ دروازہ کھولوں گی جس دن میرا بایزید ایک بڑا عالم دین ہو جائے گا, چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو. وہ بچہ سکتے کے عالم میں ماں کی یہ بات سنتا ہے, کہتا ہے کھولو دروازہ. ماں میں تمہارا بایزید. ماں دروازہ نہیں کھولتی, وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے, دروازہ نہیں کھلتا ہے. وہ تھوڑی دیر وہیں چوکھٹ پر بیٹھ کر روتا دھوتا ہے, اور اس کے بعد واپس اپنے استاد کے پاس پہنچتا ہے, ان کی درسگاہ میں. استاد ایک نظر اسے دیکھتے ہیں, رویا رویا چہرہ, سوجی سوجی آنکھیں, سرخ لال بھبو کا چہرہ, جذبات سے متورم, سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, سمجھاتے بجھاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ یکسوئی کے ساتھ اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرتا ہے. کئی برس گزر جاتے ہیں, 20-22 سال کا عرصہ اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کہ اس کی تعلیم مکمل ہو, استاد کے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اب اپنی جو اس کے تمام علوم ہیں اس پر یہ دسترس حاصل کر چکا ہے, اب اس کی دستار بندی کرو اور اسے فارغ التحصیل کرو. تو صبح جب جاگتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں, وہ نماز شکر ادا کرتے ہیں اور اس بچے کو بلاتے ہیں اور اس کی دستار بندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم فارغ التحصیل ہو چکے, جو علم میں تمہیں دینا چاہتا تھا وہ علم تم تک پہنچا دیا, اب تم ایک جید عالم دین بن چکے ہو, تو تمہیں اجازت ہے, رخصت ہے, تم یہاں سے جا سکتے ہو. جب یہ بچہ اب جو جوان ہو چکے ہیں چلتے ہیں وہاں سے, استاد کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس کے بعد اظہار تشکر کرتے ہیں اور وہاں سے رخصت ہوتے ہیں, اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں. اندر سے وہی آواز آتی ہے. لیکن ایک بات اور ہے یہاں جو بات رہ گئی کہ اس بچے نے جب وہ رویا رویا بچپن میں آیا تھا تو اس نے اپنے استاد سے ایک بات کی, دعا کی تھی, گزارش کی تھی, کہا تھا کہ میں یکسوئی سے تعلیم تو حاصل کر لوں گا, لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا ضرور کیجیے گا کہ میری ماں جو بہت کمزور ہیں, بیمار رہتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہیں, دیگر کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے. تو استاد نے کہا تھا کہ میں روزانہ یہ دعا کروں گا. اب جب 20 برس کے بعد یہ بچہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے, دستک دیتا ہے, تو ایک نحیف سی, کمزور سی, لڑکھڑاتی ہوئی لرزش بھری آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بچے حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ماں دروازہ کھولو, میں تمہارا بایزید. کہتی ہے ہاں میں ضرور دروازہ کھولوں گی. دروازہ کھولتی ہیں, کہتی ہیں بیٹے اسی دن کا مجھے انتظار تھا, اسی دن کا مجھے انتظار تھا. دیکھتی ہیں اس دروازہ جب سامنے کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ امامہ باندھے ہوئے ایک نورانی چہرے والا ایک نوجوان, جس کے چہرے پر دین کا, ایمان کا نور ہے,
کھڑے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے بچے کو اپنے آغوش شفقت میں لیتی ہیں. اس کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں کھانا دیتی ہوں, پہلے میں نماز شکر ادا کر لوں. وہ نماز شکر ادا کرتی ہیں, اس کے بعد اپنے بیٹے کو کھانا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹے سختی اٹھائی اپنی جان پر, سختی اٹھائی تم نے بھی اپنی جان پر. لاکھ چاہت کے باوجود ہم نے ایک دوسرے سے دوری برداشت کی, فرقت برداشت کی, لیکن میں جانتی تھی کہ اگر ذرا نرمی آئی میرے کردار میں, ذرا نرمی آئی میرے رویے میں, تو پھر وہ انہماک, وہ یکسوئی نہیں رہے گی تمہارے اندر جو آج اس منزل, اس مقام تک تمہیں پہنچانے کے لیے ضروری تھی. تو وہ مائیں تھیں جو دنوں پر پتھر باندھ لیتی تھیں, لیکن اپنے بچوں کی سیرت, ان کے کردار, ان کی تعمیر و تشکیل میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی تھیں. تو ایسی مائیں بھی آج کل مفقود ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا اپنی ہی واقعہ یاد آ رہا. میں اسکول میں جب تھا تو میرے ساتھ میں بچے کو, تو میں نے کہا تمہاری جو ہے اپنی ممی وغیرہ کس طرح سے مناتے ہو, کیا کوئی تم اپنی ضد کیسی پوری کرا لیتے ہو اپنے؟ جو بولے کھانا, بس ممی کو تو ایک ہی چیز میں بلیک ملے, کھانا بند کر دیا, ممی آگے پیچھے لیے پھرتی ہیں, کھانا کھائیے, کھانا کھا لو, کھانا نہیں کھانا جب تک میرے یہ ضد پوری نہ ہو جائے. ایک دن ہم نے بھی یہی کوشش کی. اب میری کہا جب تک خود اپنے منہ سے نہیں مانگو کھانا نہیں ملے گا. اور انہوں نے شام تک کھانا نہیں کھایا اور خود بھی جو تھا, لیکن احساس نہیں ہونے دیا. آخر کار بھوک لگی, خود مانگا. تو وہ تربیت کبھی کبھی بچوں کے لیے, ایک تو جیسے بھی آپ نے کہا مائیں, یہ محبت یا ایثار, یہ قربانی کبھی کبھی بچوں کے کیریئر یا تربیت کی بھی آڑے آتی ہے اور بچے اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ ماؤں کو کتنا مضبوط ہونا, کتنا کمزور, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو اگر اس نہج پہ چلے گئے, یا جیسے بھی آپ نے جو واقعہ سنا ہے نا, تو یہ بچوں کی تربیت میں اگر اچھا استاد نہیں ملا تو یہ کبھی کبھی نفرت میں بدل جاتا. تو اس وقت میں بس ہم آخر میں ہیں. کسی نے کسی عالم دین سے پوچھا زہر کیا ہے, شاید مولانا رومی سے پوچھا. نے کہا ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. تو محبت, لاڈ, پیار, شفقت اگر یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ زہر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تربیت, اس کا بھی تو ایک پیمانہ ہونا چاہیے. لاڈ, پیار, محبت اور تربیت. پڑھی لکھی ماں ہوگی تو یقینی طور پر باشعور ماں ہوگی, دین کی تعلیم, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دین کی تعلیم بھی رکھتی ہوگی. اس نے اسلاف کے جو ہماری سابقہ صحابیات ہیں یا اسلاف کی مائیں ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, جس دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دن ہمیں اتنا لطف آتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ جس دن باقی دن کھانا مل جاتا تھا تم کہتے تھے کہ امی ہم اللہ کے پھر مہمان کب بنیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ فاقہ ہے, یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ وہ شکوہ کر رہی ہیں, بچے کو یہ ناشکری پر محمول کر رہی ہیں, بلکہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. وہاں بھی شکر گزاری ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو یہ تربیت ماں کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جوہر ہے, ماں کا ہنر ہے. ایک ہی بات کو کہنے کا یا ایک ہی بات کو ایکسپریس کرنے کا دو ماؤں کا انداز دیکھیے کہ ایک بچہ اسکول سے آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں میرا قلم ہے وہ چوری ہو گیا. تو وہ ڈانٹتی ہے, ڈپٹتی ہے, کہتی ہے تمہیں چیزیں سنبھالنے نہیں آتی ہیں, تم لاپرواہ ہو, تم نکمے ہو, تم سست ہو, اور اب میں تمہیں دوسرا قلم لے کر نہیں دوں گی, اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. پھر اس بچے نے کیا کیا کہ اگلے دن گیا اور اپنے ساتھی کے بیگ سے پین چوری کر لیا, اور اس کے اندر یہ عادت اس طرح خراب بڑھنے لگی کہ کبھی اس کے بیگ سے سامان چوری کر لیا, کبھی اس کے بیگ سے چوری کر لیا. پھر جب اپنی کلاس کے بچوں کے بیگ سے وہ قلم چوری کر کے اس کا دل نہ بھرا, عادت اتنی پختہ ہو گئی تو وہ دوسری کلاس کے بچوں کے قلم چوری کرنے لگا. یہاں تک کہ اس کی ہمت, اس کی جسارت یہاں تک بڑھی, پرنسپل کے کمرے میں گیا اور ان کے پین کے ہولڈر سے اس نے پین نکال لیا. بڑا ہوا تو وہ ایک پیشہ ور چور بنا. ایک دوسرا بچہ ہے جو اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں میرا پین چوری ہو گیا یا میرا پین کھو گیا, مجھے نہیں پتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے فرینڈ سے ریکویسٹ کی, اس سے میں نے گزارش کی کہ پلیز مجھے اپنا پین دے دو ادھار تاکہ میں آج کام کر سکوں. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے, تمہارے دوست نے تمہیں یہ پین دے دیا, تمہارے دوست نے جب اپنا پین تمہیں دے دیا تو تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس کا پین اسے لوٹا دیا.
شکریہ ادا کیا تھا؟ کہا بالکل شکریہ ادا کیا. تو اس نے کہا کہ بیٹا اب ہم یہ کریں گے کہ تمہارا پین تو کھو گیا ہے, ہم شام کو جائیں گے مارکیٹ اور ہم ایک نہیں ہم 2 پین خریدیں گے. ایک پین تم استعمال کرنا اور ایک پین اپنے پاس ہمیشہ سنبھال کر رکھنا تاکہ تمہارے کلاس میٹس میں, تمہارے کلاس فیلوز میں جب کسی کے پاس قلم نہیں ہوگا تو تم اسے ادھار دے سکو. اس بچے نے یہی کیا. یہ بچہ پڑھائی میں نکما تھا, بہت زیادہ ہوشیار نہیں تھا, لیکن اپنی ان اچھی خوبیوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سب کا چہیتا بنا, کلاس ٹیچر کا منظور نظر ہو گیا. اور وہ اس کو جب دیکھا اس نے کہ وہ کلاس والوں کا اور اسکول کا چہیتا اور لاڈلا ہو رہا ہے, تو وہ پڑھائی میں بھی محنت کرنے لگا, پوزیشن ہولڈر بن گیا. اور ترقی کرتے 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 وہ اتنی ترقی پر پہنچا, اس علاقے کا جو ویلفیئر ایسوسیشن تھی وہ اس کا چیئرمین بنا. تو یہ ماں کی تربیت ہے کہ وہ چاہے ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراش آ جائے. ناظرین, آج ہمارا موضوع تھا کھرا سونا. کھرا سونا یقینی طور پر کھری چیز کہیں نہیں ملتی, سونا بھی کھرا نہیں ہوتا. کہتے 24 کیرٹ میں بھی کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوتی, لیکن ماں کی قربانی یا ماں کی محبت میں یقینی طور پر کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی. بچے اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, اور کچھ مائیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر محبت سبھی ماؤں کو ہوتی ہے, لیکن اس کو کبھی بھی بچوں کی تربیت کے آڑے نہ آنے دیں. اس وقت اپنے آپ کو کمزور نہ بننے دیں, حوصلہ مضبوط رکھیں. شگفتہ صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.